تو اللہ نے محبوب کو معراج عطا کی. سینکڑوں معجزات کا مجموعہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی حکمتیں. اب حضور کو جو معراج میں خاص باتیں دی گئی وہ یہ ہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا. کیونکہ مسند احمد میں یہ حدیث صحیح موجود ہے. آقا فرماتے ہیں رائیت ربی عز وجل کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا. خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. امام عبد الرؤف مناوی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا. حضرت ترمذی شریف کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم اہل بیت کا موقف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھا. حضور علیہ السلام کو 34 مرتبہ معراج ہوئی, 33 مرتبہ روحانی معراج اور 1 مرتبہ جسمانی معراج. جو معراج ہم مناتے ہیں 27ویں شب کو, یہ جسمانی معراج. حضور جسم کے ساتھ تشریف لے گئے. اس کے اندر بے شمار حکمت ہے. اللہ کو دیکھا. اب بس حکمت کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں, غور سے سنیں. حکمت یہ ہے, پہلے اس کا پس منظر پیش کرنا چاہتا ہوں, پھر جتنی حکمتیں وقت میں گنجائش ہوگی پیش کریں گے. پہلی حکمت یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گناہ دیکھ کر رات و دن روتے تھے. امت کے گناہ دیکھ کر رات و دن آنسو بہاتے تھے. اللہ نے فرمایا محبوب تو نے امت کے گناہ تو دیکھیں, ذرا میری رحمت بھی آ کر دیکھ لے. تو نے امت کے گناہ دیکھیں تب ذرا میری رحمت بھی آ کر دیکھ لے. اور اس کے بعد خاص بات یہ ہے کہ جب تک کہ کسی فیصلے کے متعلق بات چیت نہ ہو جائے, ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. جج موکل کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا جب تک یہ وکیل کو نہیں پتا ہو, اس وقت تک وکیل بھی لرزتا رہتا ہے. آپ مقدمات لڑتے رہتے, کورٹوں میں جاتے رہتے, اور آپ کو معلوم ہے وکیل کی بھی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. میرا موکل سزا پائے گا یا باعزت بری ہو جائے گا. یہ کب معاملہ ہوتا ہے؟ جب تک جج کا سامنا نہ ہو. جج کا سامنا ہوگا, بحث ہوگی, باتیں ہوگی, گفتگو ہوگی, پھر جج کے اپنے موڈ پر ہے, وہ جو چاہے فیصلہ سنا دے, یا تو باعزت بری کر دے, یا تو سزا سنا کر کے لاک اپ میں ڈلوا دے, یا پھانسی کی سزا دلوا دے, یا عمر قید کی سزا دلوا دے, جو چاہے کر دے. لیکن جتنا بڑا مجرم ہوگا وکیل کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوگی. جج کا موڈ کیا ہے نہیں پتا, جج نے فیصلہ کیا کرنا ہے نہیں پتا. لیکن کل فیصلے کا دن ہے, اور اس دن سے 1 دن پہلے جج اور وکیل تنہائی میں بیٹھ کر گفتگو کر لیں, تو اب مجرم بھی بے فکر ہو جائے, وکیل بھی بے فکر ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ فیصلے سے پہلے جج اور وکیل جب آپس میں گفتگو کر لیں تو اب ان کی گفتگو تو یہ جانے, یہ گفتگو اوپن نہیں کی جاتی. لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے, اگر یہ پتا چل جائے کہ جج اور وکیل کی 1 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے, تو دنیا بھی کہتی ہے ٹینشن نہیں لینا, اخباری نمائندے بھی کہتے ہیں ٹینشن نہیں لینا, مجرم بھی کہتے ہیں ٹینشن نہیں لینا, کیونکہ جج اور وکیل کی بیٹھک ہو چکی ہے. اور جو تنہائی میں بیٹھک ہوئی ہے تو پھر فیصلہ کوئی بہتر ہی ہوگا. ملانے کے لیے نہیں کہتا, صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. دنیاوی مثال دے کر سمجھانا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, یہ بزرگوں کی سنت ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل قیامت کا دن ہوگا, عدالت کی کرسی پر خدا وحدہ لا شریک اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوگا. موسیٰ کی امت بھی ہوگی, عیسیٰ کی امت بھی ہوگی, داؤد کی امت بھی ہوگی, ایوب کی امت بھی ہوگی, یوسف کی امت بھی ہوگی, ذوالقرنین کی امت بھی ہوگی. اللہ اکبر, گویا کہ سارے انبیاء کرام کی امتیں وہاں پر, ذوالکفل کی امت بھی ہوگی, انبیاء کی امتیں موجود ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی اس لیے کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ آج کے جج کا فیصلہ میری امت کے بارے میں کیا ہوتا ہے یہ اس کی اپنی مرضی پر ہے. لیکن اللہ اکبر, قیامت کے دن حضور کی زبان پر نفسی نفسی نہیں ہوگا, اس لیے کہ قدرت نے کہا محبوب فیصلہ تو قیامت میں نے کرنا ہے اور تو نے وکالت کرنا ہے. معراج کی شب آجا, بیٹھ کر کے بات کر لے تاکہ تیری امت کے بارے میں فیصلہ کیا کرنا.
بے شک بے شک. معراج کیا ہے؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ میرے اللہ نے محبوب کو بلایا، حریم ناز میں بلایا، وہ اللہ جو اٹھنے بیٹھنے سے چلنے پھرنے سے پاک ہے، اتنے قریب بلایا، اور قریب بلا کر کے پھر کیا کہا پتہ ہے؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. ہم نے جو باتیں کرنی تھی کر لی، اللہ نے نہیں بتائی، کسی نے نہیں بتائی، لیکن بات کیا ہوئی؟ حضور نے ایک بات بتائی، اور اس کو سنیے اور جھوم جائیے، پھر معراج کا جشن کل منائیے. لوگ بڑے جشن مناتے ہیں، حضور کی معراج کا جشن نہیں مناتے، اعتراض کرتے ہیں جشن معراج پر. مناؤ حضور کی معراج کا جشن، نمازیں پڑھ کے مناؤ، فاتحہ کر کے مناؤ، خوشیوں کا اظہار کر کے مناؤ، آنسوؤں کی سوگات پیش کر کے مناؤ. اللہ نے محبوب کو کیا کہا؟ حبیب تیری امت گنہگار ہے اور میں غفار ہوں، قیامت کے دن تیری امت کے جرائم نہیں دیکھوں گا، بلکہ حبیب تیرا چہرہ دیکھوں گا، تو جس کو چاہے گا میں اس کو جنت عطا کروں گا. تو محبوب کو بلایا گیا، حبیب آ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. لیکن یہ بات تو ہوئی، قیامت کا دن ہوگا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، کسی نبی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. بولو دیکھا، سوائے ہمارے حضور کے. ایک نبی نے تمنا کی تھی، ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قرآن میں آیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. یہ آپ بار بار سنتے رہتے، میں نے آج اس پہ کوئی تذکرہ نہیں کرنا، بلکہ آپ کو بتاؤں، ابن عباس کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ کہا نا، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ تو بہت اصرار کر رہا ہے مجھے دیکھنے کا، پہلے ایک کام کر، تو میری مخلوق کو دیکھ لے، میں نے جو مخلوق پیدا کی ہے نا اس کو دیکھ لے. آپ بہت خوبصورت ہے، آپ کو دیکھ کر کون ڈرتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے آپ کو بڑا حسین بنایا ہے. لیکن جو فرشتے ہیں نا، فرشتوں میں بعض فرشتے بہت خوبصورت ہیں، لیکن بعض فرشتوں کے چہرے ایسے ہیبتناک ہیں کہ دیکھیں تو حالت خراب ہو جائے. آپ جانتے ہیں ایک موت ہے، موت کا فرشتہ ایک ہے جس کو اسرائیل کہتے ہیں. جانتے ہیں اسرائیل کو؟ اسرائیل کو جانتے ہیں؟ ایک موت کا فرشتہ. میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری معلومات اور میری دانست میں آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام بھی اسرائیل نہیں رکھا. لوگ اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کا نام بھی کسی نے نہیں رکھا، کیونکہ وہ ہے ایک ہی فرشتہ اسرائیل. لیکن اس کا حال یہ ہے، نیکوں کے پاس آتا ہے تو خوبصورت بن کر آتا ہے، اور جب گنہگاروں کے پاس آتا ہے تو ایسی بھیانک صورت لے کر کے آتا ہے کہ انسان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جاتی ہے. اگر آنکھیں کھلی ہے تو کھلی کے کھلی رہ جائے، آدمی بند بھی نہیں کر پاتا. کسی کا حال یہ کوئی پیشاب کر دیتا ہے، کوئی پاخانہ کر دیتا ہے، بتانے کی بات نہیں، آپ کو پتا ہے، اور انسان کو موت آ جاتی ہے. یہ کون ہے؟ اسرائیل. یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ فرشتہ ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب اسرائیل کو دیکھ کر کے لوگوں کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، یہ بندہ ہی تو ہے نا اللہ کا. اسرائیل کو دیکھ کر ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو اللہ کو دیکھنا کوئی معمولی بات ہے؟ رب کا دیدار کوئی معمولی بات ہے؟ آپ غور تو فرمائیں، سوچے تو صحیح، حضور کا معجزہ کتنا بڑا ہے. یہ معراج جسے کہتے ہیں، سنیو اپنی قسمت میں ناز کرو، اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں کیسا رسول عطا فرمایا. وہ خدا جس کا جسم نہیں، وہ خدا جس کا جسم نہیں، جس کے ہاتھ نہیں، جس کے پیر نہیں، ہمارا نبی اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتا ہے. غور کریں، جس کا جسم نہیں وہ نظر نہیں آتی. دنیا کا کوئی مولوی، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر ہے کوئی جو ہوا کو دیکھ سکے؟ ہوا کے ہاتھ پیر نہیں، اس لیے نظر نہیں آتی. اللہ اکبر، جب مخلوق کے ہاتھ پیر نہ ہو تو وہ نظر نہ آئے. لیکن وہ خدا جس کا کوئی جسم نہیں، وہ جسم جسمانیات سے پاک ہے، حضور اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھ کر ڈرتے بھی نہیں ہیں، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، آنکھیں بھی نہیں جھپکتی ہے. یہ سب انشاءاللہ یہ نکات تو کل ہم عرض کریں گے، لیکن آج صرف یہ بتانا ہے کہ جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا، موسیٰ پہلے میری مخلوق دیکھ لے. ایک کام کر، مجھے دیکھنے کی تمنا کرتا ہے نا، ذرا میری مخلوق دیکھ لے. تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ ذرا اپنے چہروں سے پردے ہٹاؤ اور اپنی اصلی شکل سے موسیٰ کے قریب سے گزرو. حضرت موسیٰ طور پر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے ذرا دیکھنا چاہتا ہوں تجھے، دکھانا اپنے آپ کو، دکھا اپنے آپ کو، مجھے دیکھنے سے پہلے میری مخلوق دیکھ. تو جب وہ مخلوق فرشتے گزرنے لگے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل پکڑ لیا.
اور عرض کی میرے اللہ مجھ سے لغزش پیغمبرانہ ہوئی ہے کہ میں نے یہ سوال کیا. میں نے کہا تجھے دیکھنے کا سوال, میں ان کو نہیں دیکھ سکتا, میرا سینہ پھٹا جاتا ہے ان کی ہیبت کی وجہ سے. تو جبریل آئے اور عرض کرنے لگے موسیٰ آپ نے خدا کو دیکھنے کی بات کی, آپ ان کو دیکھیے, ان کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب کی بارگاہ کے اندر کہا نا تبت الیک, میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ توبہ کس چیز سے کر رہے ہیں موسیٰ؟ یہ جو کہا تھا نا ربی ارنی, یہ ربی ارنی کے بعد تبت الیک کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جب فرشتوں کو گزارا میرے اللہ نے, ہیبت ناک فرشتوں گزرو موسیٰ کے قریب سے, تو حضرت موسیٰ کا سینہ پھٹنے کے قریب آ گیا اور حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس لغزش پیغمبرانہ سے, اس خطا اجتہادی سے توبہ کرتا ہوں. اب غور کریں, جب اللہ کی مخلوق کو حضرت موسیٰ ان کی اصل شکل میں نہ دیکھ سکے, ان ہیبتناک فرشتوں کو جنہوں نے عرش اٹھا رکھے ہیں, جو عرش کا بوجھ سنبھالتے ہیں, اللہ کے فرشتے کتنے یہ تو وہی جانے, کون کون سے وہی جانے, لیکن ہم کو تو بس ابن عباس نے اتنا بتایا کہ موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا تو حضرت موسیٰ نے توبہ کر لی کہ اللہ میں اس سوال سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اب دیکھیں یہ حضور علیہ السلام کی شان. لوگ کس منہ سے کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں, وہاں موسیٰ کہتے تبت الیک, اللہ میں اس سوال سے تیری بارگاہ میں اب رجوع کرتا ہوں, واپس پلٹتا ہوں مولا. اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باری ہے. حضور نے نہیں کہا تجھے دیکھنا چاہتا, صحیح ہے, تو حضور علیہ السلام کو کیوں دکھایا گیا, بلایا کیوں گیا؟ حضور کو بلانے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے, جب کوئی جج کا سامنا ہو اور جج سے پہلے ملاقات نہ ہوئی ہو, یا کسی بادشاہ سے پہلے ملاقات نہ ہوئی ہو, بادشاہ سے پہلے ملاقات نہ ہوئی ہو, بادشاہ نے دعوت دی چلو سب کو میرے گھر دعوت ہے, آؤ دعوت کھانے کے لیے آؤ. ایسے کے اندر سارے عمرہ وزراء کو بلایا, نیا نیا بادشاہ ہے, بادشاہ کو کسی نے دیکھا نہیں, بادشاہ آیا اور ایک شہر میں سب کو دعوت دی اور کہا سب جمع ہو جاؤ. تو کتنا ہی بڑا وزیر ہوگا تھر تھر کانپے گا, کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کو کبھی دیکھا نہیں, پتہ نہیں اس کے اخلاق کیا ہو, اس کے کردار کیا ہو, اس کا انداز کیا ہو, اس کی گفتگو کیا ہو, پیار کرے گا کہ جھڑک دے گا, بھگا دے گا, کیا کرے گا وہ؟ غور فرمائیں. اور اس کے بعد بادشاہ کو کبھی دیکھا نہیں تو فکر ہے کریں کیا کریں, بلکہ خود سب باتیں چھوڑیے, آپ اپنی بات لیجئے. اگر پہلی مرتبہ آپ کو کسی آفیسر کے سامنے جانا ہو تو آپ کے پیر کانپنے لگتے ہیں, پتہ نہیں میرا کام یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا, اور کرے گا تو کس انداز سے کرے گا, کیا بولے گا, کیا باتیں کرے گا, تو آپ کے پیر کانپنے لگتے ہیں کیونکہ پہلی مرتبہ سامنا ہے نا آپ. بلکہ آپ اس کو قرآن سے دیکھ لیں. اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس برسوں سے ایک عصا رہتا تھا, لکڑی کا ایک عصا تھا, سوٹا جس کو آپ کہتے ہیں, لکڑی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا, اور ابتدائے جوانی سے تھا آپ کے پاس, شروعات سے تھا, کیونکہ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے. شعیب علیہ السلام کی بکریاں, پیغمبر کی بکریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام چراتے تھے. یہ آپ کی عاجزی تھی, انکساری تھی. نبی کبھی چرواہا نہیں تھا, اور چرواہا کبھی نبی نہیں بن سکتا. جو انبیاء کو چرواہا کہتے ہیں وہ بدبخت ہیں, نبی کے گستاخ ہیں. اس لیے کہ بادشاہ اگر کبھی اپنی چپل سل لے تو یہ اس کی عاجزی ہے, چپل سلنے سے وہ چمار نہیں ہو جاتا, یہ اس کی عاجزی ہے. اسی طرح بکریاں چرانے سے نبی کی عاجزی ہے کہ وہ بکریاں چراتا ہے, بکریاں چرانے سے نبی چرواہا نہیں ہو جاتا. مسجد کا امام اگر کسی بوڑھے کا بوجھ اٹھا دے وہ حمال نہیں ہو جاتا, یہ اس کی عاجزی ہے کہ وہ کسی کی مدد کر رہا ہے. اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا, رات دن وہ عصا آپ کے پاس رہتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر پہنچے, طور پر پہنچنے کے بعد اللہ نے ان کو نبوت دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. جب نبوت عطا فرمائی تو بھیجنا کس کے پاس تھا؟ فرعون اور فرعونیوں کے پاس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا. دو معجزے کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ایک تو آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو وہ چمکنے لگتا, اور دوسرا جب عصا کو زمین پہ رکھتے تو وہ خوفناک اژدہا بن جاتا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے پہلے پوچھا, ذرا توجہ کریں آپ, حضرت موسیٰ سے پوچھا موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ کنفرم کیا جا رہا ہے, اللہ کو تو معلوم ہے نا, اللہ کو پتا ہے نا کہ موسیٰ کے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے. وہ تو کالے پتھر پر رات کی تاریکی میں
کالی چونٹی چلتی ہے وہ اس کی چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں پوچھتا ہے تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی موسیٰ کو جو ابھی آگے کے مرحلے آنے ہیں اس کا ڈر دور کرنا ہے، اسی لیے پوچھ رہے تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میرے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے اور میں اس سے پتیاں جھاڑتا ہوں درخت کی بکریوں کو کھلانے کے لیے، اسی کو ٹیک لگا کر کے کبھی کبھی سو جاتا ہوں. حضرت موسیٰ نے پوری تفصیل بتائی ہے عصا میرا ہی ہے اور میں اس سے اتنے کام لیتا ہوں. اللہ نے فرمایا اس عصا کو زمین پہ رکھ. پہلی مرتبہ ابھی تک حضرت موسیٰ نے بھی نہیں دیکھا تھا یہ منظر، جو منظر قدرت دکھا رہی ہے موسیٰ کو. اپنے عصا کو زمین پہ رکھ. حضرت موسیٰ نے عصا زمین پہ رکھا، وہ خوفناک اژدہا بن گیا. جب وہ اژدہا بن گیا تو حضرت موسیٰ اس اژدہا کو دیکھ کے ڈرنے لگے. یہی بات ہے قرآن میں، سورہ طٰہٰ اٹھا کر کے دیکھیں، اس کا خلاصہ پیش کروں. حضرت موسیٰ نے پہلی مرتبہ اپنی ہی لکڑی کو اژدہا بنتے دیکھا تو ڈر کے پیچھے ہٹے. اللہ نے فرمایا لا تخاف، موسیٰ ڈر نہیں. اس کو واپس ہاتھ لگا. بولو موسیٰ ڈرے کہ نہیں؟ اگر قرآن نہ کہتا، حدیث میں نہ آتا تو ہمارے اندر ہمت نہیں تھی کہ یہ جملے حضرت موسیٰ کے لیے کہہ سکتے تھے کہ موسیٰ ڈر گئے. حضرت موسیٰ اپنی لکڑی کو خوفناک اژدہا دیکھ کر کے ڈر گئے. اللہ نے کہا ڈر نہیں، اٹھا. آپ نے اٹھایا، وہ پھر لکڑی بن گئی. یہ اللہ نے وہاں کیوں کروایا؟ تنہائی میں، وادی طور میں، طور سینا پر اللہ نے یہ کام تنہائی میں کیوں کروایا کہ پہلے لکڑی کا پوچھا، لکڑی کا معاملے کو کہا کہ یہ لکڑی ہی ہے نا، یہ لکڑی تیرا عصا ہی ہے نا. حضرت موسیٰ نے خود کہا یہ میرا عصا ہے اور میں اس سے یہ کام لیتا ہوں، بکریوں کو ہانکتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگا کر کے سوتا ہوں. بالکل معاملہ کنفرم تھا. اس کے بعد بھی موسیٰ نے جب زمین پہ عصا رکھا تو موسیٰ ڈر گئے. اللہ نے کہا ڈر نہیں، ہاتھ لگا، پھر لکڑی ہو گئی. اللہ رب العزت نے یہ کام کیوں کروایا؟ اس لیے کہ یہ کام کہیں اور بعد میں کروانا تھا. یہ کام بعد میں کہیں اور کروانا تھا. پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کو کہا کہ فرعون کے پاس جا اور کہنا کہ اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا ہے. پھر حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے. اس کے دربار میں 70,000 جادوگر تھے جو اپنی رسیاں زمین پہ ڈالتے تو وہ رسیاں سانپ بن کر کے رینگنے لگتی، اپنی لکڑیاں زمین پہ ڈالتے تو وہ لکڑیاں سانپ بن کر رینگنے لگتی. اللہ اکبر. بلکہ رسیاں اور لکڑیاں اگر ڈالی جائے تو اس کو کوئی سانپ نہیں بنا سکتا، لیکن جادو کے زور سے وہ لوگوں کی نظروں پر اثر کرتے تھے تو لوگوں کو وہ لکڑیاں سانپ نظر آتی تھی اور سانپ بن کے رینگتی نظر آتی تھی. حالانکہ وہ لکڑیاں لکڑی ہی رہتی تھی، سانپ نہیں بنتی تھی. وہ رسیاں رسی رہتی تھی، سانپ نہیں بنتی تھی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں، جادوگروں کے مقابلے میں بھیجنا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے میں میدان میں یہ کیوں کروایا؟ کیونکہ موسیٰ ڈرے گا نا، اپنے عصا کو اژدہا بنتا دیکھ کر ڈرے گا نا، تو یہ ڈرنے والا معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے اکیلے میں. اور پھر جب موسیٰ ان کے مقابلے پر جائے تو پھر وہاں موسیٰ شان سے عصا رکھے گا، وہاں نہیں ڈرے گا. اگر موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ ڈائریکٹ یہاں پر کیے بغیر اگر وہاں پر کرتے یہ معجزے کا اظہار جو اللہ پہلے اس طور سینا کی وادی میں نہ کرواتا اور ڈائریکٹ کہتا کہ جا فرعون کے پاس اور میں نے تجھے معجزہ دے دیا، اللہ رب العزت ڈائریکٹ یہ حکم دیتا تو موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ رکھے تو ڈر گئے، تو وہاں بھی پہلی مرتبہ رکھتے تو ڈر جاتے. اپنے ہی معجزے سے خود ڈرتے تو بولو ان لوگوں پہ کیا اثر پڑتا؟ حیرت کی بات ہے. وہ کہتے ہیں ہم بھی ڈر رہے ہیں، یہ بھی ڈر رہے ہیں، تو یہ کون سا معجزہ ہے؟ تو اللہ نے پہلے کروا کے وہ ڈر کو دل سے نکال دیا تاکہ موسیٰ، اب جب موسیٰ کا عصا اژدہا بنے گا تو فرعون ڈر رہا ہوگا، فرعونی ڈر رہے ہوں گے، لیکن موسیٰ بغیر خوف کے وہاں پہ کھڑا رہے گا، ڈٹا رہے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ عصا کا معجزہ لے کر کے آئے ہیں. لیکن اگر یہ بات پہلی مرتبہ ہوتی اور موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر جاتے تو لوگ جناب موسیٰ کا مذاق اڑاتے. اب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی. لیکن ایک نقطہ یہاں کر کے پھر آگے آنا چاہتا ہوں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت موسیٰ جب یہ معجزہ لے کر کے گئے تو فرعون کے 70,000 درباری جو جادوگر تھے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا ہم ان کا مقابلہ کریں گے. لیکن جب یہ اپنا آئٹم پیش کرنے لگے، جب یہ
اپنا جادو پیش کرنے لگے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا پہلے آپ رکھیں گے اپنا معاملہ یا پہلے ہم رکھیں اپنا معاملہ؟ گویا کہ ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تو اللہ کو ادب کی ادا اتنی پسند آ گئی، انہوں نے پوچھا پہلے آپ یا پہلے ہم؟ آپ نے فرمایا پہلے تم ہی کر لو۔ اور اس کے بعد اللہ کو یہ ادا پوچھنے کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے 70,000 جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ لیکن میں نے صرف اتنا عرض کرنا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ نے پہلے تنہائی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کروایا کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ میرا موسیٰ اچانک اژدہا دیکھ کر کے ڈر جائے گا تو میں تسلی دوں گا نا، میں تسلی دوں گا موسیٰ ڈر نہیں، لا تخف، ڈر نہیں، اور اگر وہاں ڈرے گا تو پھر مذاق بن جائے گا۔ اب آئیے اللہ نے محبوب کو معراج پر کیوں بلایا، اپنا آپ کیوں دکھایا؟ اس لیے کہ اللہ جس کو جتنا زیادہ علم دیتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرنے والی ذات ہے اللہ سے تو وہ ہمارے رسول کی ذات ہے۔ اب اللہ نے قیامت کے دن ہے، اللہ رب العزت نے عرش اب لگانا ہے، عرش پہ کرسی بچھانا ہے، اس کرسی پر اپنے محبوب کو بٹھانا ہے، اور سارے انبیاء کو، اللہ اکبر، سارے انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے لیکن کرسی کس کو ملے گی؟ ہمارے نبی کو ملے گی۔ میرے آقا نے سب کی شفاعت کرنا ہے، انبیاء کرام کی نبوت کی گواہی حضور نے دینا ہے، انبیاء کرام نے تبلیغ کا کام کیا، اس کی گواہی حضور نے دینا ہے، انبیاء کرام کی صداقت کی گواہی حضور نے دینا ہے۔ گویا کہ قیامت کے دن کا دولہا صرف اور صرف میرے رسول کی ذات ہوگی، میرے آقا کی ذات ہوگی، اور وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ انبیاء نفسی نفسی کیوں کہہ رہے ہوں گے قیامت کے دن؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو اللہ کو جب نہیں دیکھا تو اب اللہ کو بے پردہ دیکھنے کی باری ہے، تو وہ ڈر رہے ہیں، نفسی نفسی کہہ رہے ہیں۔ ان سے زیادہ تو حضور کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اگر حضور بھی اللہ کو نہ دیکھتے تو حضور بھی نفسی نفسی کہتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر ایک گھر میں میت ہو جائے اور سارے ہی لوگ رونے لگے اور گھر میں کوئی بڑا تسلی دینے والا نہ ہو تب تو تماشا ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک تو ہوتا ہے جب سب رو رہے ہوتے تو وہ تسلی دیتا ہے، تو وہ سب کو سنبھالتا ہے، سب کا سہارا بنتا ہے۔ اب قیامت کے دن سبھی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، اور قیامت کا دولہا شافعی یوم النشور بھی نفسی نفسی کہے گا، تو لوگوں کی ہمت کون بندھائے گا؟ لوگوں کی ڈھارس کون بندھائے گا؟ حالانکہ حضور تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا محبوب آ کر کے پہلے مجھے دیکھ لے تاکہ یہ تیرا ڈر ختم ہو جائے، کیونکہ حضور جب گئے نا تو آقا کریم ڈر کی وجہ سے رکتے تھے۔ آگے اگر وقت رہا تو اس پر گفتگو ہوگی، حضور رکتے تھے تو اللہ کہتا تھا ادن منی یا محبوب، ادن منی یا حبیب، ادن منی یا محمد، ادن منی یا احمد، حبیب اور قریبا اور قریبا۔ حضور ڈر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں جانے سے کیونکہ خوف تھا رب تبارک و تعالیٰ کا، لیکن اللہ نے ڈر نکالا، فرمایا ادن منی یا حبیب، میرے قریبا قریبا قریبا، اور اتنے قریب بلایا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اللہ نے اتنے قریب بلایا کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اور کہا محبوب مجھے جی بھر کے دیکھ لے، اور دیکھ بھی لے باتیں بھی کر لے۔ تو اب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا آپ دکھا دیا ہے۔ حضور نے اللہ کو بے پردہ دیکھ لیا اور دیکھا، اور ابن عباس تو کہتے ہیں 2 مرتبہ، اور مسلم شریف کی حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ 9 مرتبہ کیسے دیکھا؟ 9 مرتبہ اس طرح دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے کہا 50 وقت کی نمازیں ملی ہے، جائیے کم کرا کے لائیے، تو گئے 5 کم ہوئی، پھر گئے 5 کم ہوئی، پھر گئے 5 کم ہوئی، اب 50 سے 45 ہوئی، تو کتنی مرتبہ جانے پہ جو ہے وہ 50 سے 5 ہوگی، 45 کم ہوئی، 5 بچی، تو کتنی مرتبہ گئے؟ 9 مرتبہ گئے۔ 1 مرتبہ خدا نے بلایا، 9 مرتبہ اپنی مرضی سے تشریف لے گئے، گویا کہ خدا کے حسن سے اتنے مانوس ہو گئے کہ اب بار بار جا رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ اب پتا چلا کہ اللہ نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اتنے قریب کیوں بلایا کہ محبوب جب میرے دیکھنے کے خوف سے سارے انبیاء ڈر رہے ہوں گے تو تو وہاں پر بے خوف ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو معراج کی شب خدا کو دیکھ چکا ہوں، اس سے پیار بھری باتیں کر چکا ہوں۔ ایسے ہی جیسے موسیٰ کے عصا کو سانپ بنتا دیکھ کر سب ڈرے، موسیٰ نہیں ڈرے، کیونکہ پہلے دیکھ کے ڈر دور ہو چکا تھا، پہلے دیکھ کے ڈر دور ہو چکا تھا، اور اب خدا کو دیکھ کر ڈر دور ہو چکا۔ کیوں دور ہو چکا؟ اس لیے کہ وہ تو قریب بلا کر کے کیسی باتیں کرتا ہے، وہ خود کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، بلا کر سلام کرتا ہے، وہ تو
बुला कर सलाम करता है, बातें भी करता है, और कितनी बातें की खुद कहते हैं फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। इंशाअल्लाह कल अगर वक्त रहा तो मैं अर्ज करूंगा कि फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, क्या क्या बातें हुई, कुछ बातें इंशाअल्लाह अर्ज करने की कोशिश करूंगा। तो हुजूर की मेराज की एक हिकमत ये थी कि महबूब आजा, कयामत में सब डरेंगे, तू नहीं डरना, इसीलिए तो सब डरेंगे, नफसी नफसी कहेंगे। हुजूर क्या करेंगे पता है? मीजान पे जाके अपनी नेकियां गुनहगारों की नेकियों में मिलाकर उनको कामयाब करेंगे। पुल सिरात पे खड़े होकर रब्बे सलीम कह के उनको पार लगाएंगे। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को। और महबूब जब खुदाई को देख लिया तो बचा कौन? खुदा को देख लिया, जितने फरिश्ते थे हुजूर ने सबको देखा, जितने फरिश्ते थे। आका फरमाते मैंने इजराइल को भी देखा, वो हंसता नहीं था। सरकार फरमाते वो हंसता नहीं था। जिब्रील उसको लेकर आया, मैंने पूछा जिब्रील ये हंसता भी नहीं है, कौन है ये, मुस्कुराता नहीं, शबे मिराज इसके लबों पे मुस्कुराहट नहीं, कौन है? कहा हुजूर ये कभी भी नहीं मुस्कुराता, ये मलकुल मौत है, ये इजराइल है हुजूर। हुजूर ने उसको भी देखा, हुजूर पे कोई असर नहीं हुआ। अरे खुदा को देख करके जिसकी पलक न झपके, फिर इजराइल को देखना और इसराफील को देखना, बल्कि उस रात तो इन लोगों का देखना, इनकी मेराज हो गई। हुजूर की मेराज की उन्होंने खुदा को देखा, इनकी मेराज की इन्होंने हुजूर का दीदार किया। और फिर सब फरिश्तों ने अर्ज किया अल्लाह एक बार और देखना चाहते। पहले आसमान वालों को ज़ियारत हुई, दूसरे वालों को, तीसरे वालों को, चौथे वालों को, पांचवें वालों को, छठे वालों को, सातवें वालों को, सबको ज़ियारत होगी। तो सब कहते थे एक बार और दिखा दे महबूब को। तो अल्लाह ने कहा सब आ जाओ और सिदरा पे जमा हो जाओ। सिदरा एक दरख्त है, उसकी मिसाल हुजूर ने दुनिया के बेरी के दरख्त से दी। वो बेरी का नहीं है, लेकिन हुजूर ने मिसाल दे के समझाया, जैसे बेरी का तुम्हारा दरख्त होता है ऐसा है। और उसका एक एक पत्ता जो है वो हाथी के कान की तरह मैंने देखा, और उसके फल मैंने मटकों की तरह देखा, सरकार फरमाते हैं। और हर पत्ते पे मैंने फरिश्ता देखा। बेरी गोया के उस सिदरा के दरख्त को फरिश्तों के नूर ने ढांप लिया था, कुरान ने उसका जिक्र किया है, ढांप लिया था। आका फरमाते हैं जितने फरिश्ते थे मेरा हुस्न देखते थे और सुभान अल्लाह कहते थे। हुजूर को देख करके फरिश्ते सुभान अल्लाह कहते थे। हुजूर की मेराज की हिकमत ये है। ये तो एक ही बात बयान की, अभी और भी है।